اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو کل ہم لوگوں نے جو ہے وہ اپنا دو پیش کی تختی کو کمپلیٹ کیا تھا، اور ہماری دو زبر دو زیر دو پیش کی تختی کمپلیٹ ہوگی۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آئے گا، اور آپ لوگوں کو یہ اس کا وقف کا طریقہ، آپ کو گننے کا پتہ چلا ہوگا کہ کہاں پر گننا کرنا ہے کہاں نہیں کرنا۔ حروف ہلکی آ جائیں تو ہم نے کیسے ادا کرنا ہے، گننا کرنا ہے نہیں کرنا، اگر نہیں کرنا تو کیوں نہیں کرنا، یہ سب آپ کو اچھے سے سمجھ آئے گا۔ بس اس تختی میں آپ لوگ اپنے حروف ہلکی یاد کر لیں اچھے طریقے سے، کہ حروف ہلکی ادا کون کون سے ہیں، اور ان کو ادا کرتے وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے، کن کن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، یہ کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا خود بخود ہو جائے گا۔ اور باقی آپ کو میں نے رواں کے ساتھ بھی بتایا، جوڑو رواں کے ساتھ بھی پڑھ کے بتایا، ٹھیک ہے۔ آج ہمارا نیو لیسن ہے، لیسن نمبر 9، جس میں ہم لوگ پہلے آج جو ہے بیسک رول اسٹڈی کریں گے، جیسے ہماری جزم کی مین تختی ہوگی، ٹھیک ہے، جزم کا لیسن ہوگا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دال جیسی، یہ جو دال جیسی چھوٹی سی شکل ہے اس کا نام کیا ہے؟ تو دال جیسی اس چھوٹی سی شکل کا نام کیا ہے؟ جزم۔ دال جیسی اس چھوٹی سی شکل کا نام کیا ہے؟ جزم۔ جزم کہاں ہوتی ہے؟ یاد رکھیے، جزم ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ دال جیسی اس چھوٹی سی شکل کا نام کیا ہے؟ دال جیسی اس چھوٹی سی شکل کا نام کیا ہے؟ جزم۔ جزم کہاں ہوتی ہے؟ جزم ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتی ہے۔ جزم کا دوسرا نام کیا ہے؟ جزم کا دوسرا نام سکون ہے، ٹھیک ہے۔ جزم کا دوسرا نام کیا ہے؟ جزم کا دوسرا نام سکون ہے۔ سکون والے حرف کو یا جزم والے حرف کو، کیونکہ جزم کا جیسے دوسرا نام سکون ہے، جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ زبر کا دوسرا نام کیا ہے، زیر کا دوسرا نام کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہاں پر جزم کا دوسرا نام کیا ہے؟ سکون۔ تو چاہے وہ سکون ہو یا جزم والا حرف ہو، ایک ہی بات ہے۔ سکون والے حرف کو کیا کہتے ہیں؟ سکون والے حرف کو ساکن کہتے ہیں، یا جزم والے حرف کو کیا کہتے ہیں؟ جزم والے حرف کو یا سکون والے حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ ساکن حرف کو کیسے پڑھا جاتا ہے؟ ساکن حرف یا جزم والا حرف جو بھی ہے وہ اکیلا نہیں پڑھا جاتا، بلکہ اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر ایک مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ ساکن حرف کو کیسے پڑھا جاتا ہے؟ ساکن حرف خود اکیلا نہیں پڑھا جاتا، بلکہ اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر ایک مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل، ہمارے پاس یہ ایگزامپل موجود ہے کہ یہ ساکن حرف ہے۔ ہم نے کیا سیکھا کہ ساکن حرف اکیلا نہیں پڑھا جاتا، بلکہ اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر ایک مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ یہ ساکن حرف ہے اور یہ متحرک حرف ہے، ٹھیک ہے۔ جس حرف پر زبر ہے یہ متحرک حرف ہے، اور جس حرف پر جزم ہے یہ ساکن حرف ہے۔ تو ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر ایک مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ کیسے پڑھا جاتا ہے؟ حمزہ حمزہ زبر ا، حمزہ حمزہ زبر ا، ٹھیک ہے۔ یہ ساکن حرف اپنے سے پہلے کس متحرک حرف کے ساتھ مل کر پڑھا گیا ہے؟ حمزہ حمزہ زبر ا، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاس کیا آ گیا کہ کلکلا کسے کہتے ہیں؟ کلکلا بچوں کی زبان میں حرف کی آواز کو گیند کی طرح اچھالنے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا اگر میں اس کو آپ کو اور آسان الفاظ میں بتاؤں تو کلکلا کسے کہتے ہیں؟ بچوں کی زبان میں کلکلا کہتے ہیں آواز کو مخرج میں ایسے اچھالنا جیسے گیند کو زمین پر مارے تو اوپر کو اچھلتی ہے۔ جیسے اب بال کو آپ زمین پر مارتے ہیں تو واپس جس طرح اچھل کے آتی ہے نا، تو اس طرح کی اس میں جو ہے وہ کلکلا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کلکلا بچوں کی زبان میں حرف کی آواز کو گیند کی طرح اچھالنے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کلکلا کی حقیقی معنی حرکت اور جنبش ہے، ٹھیک ہے۔ حروف کلکلا کتنے ہیں؟ حروف کلکلا 5 ہیں: قاف، قا، با، جیم، دال۔ کوئی بھی آپ سے پوچھے حروف کلکلا کتنے ہیں تو آپ نے بتانا ہے حروف کلکلا 5 ہیں۔ کون کون سے؟ وہ یہ 5 حروف ہیں: قاف، قا، با، جیم، دال، ٹھیک ہے۔ ساکن حمزہ کو ہمیشہ جھٹکے سے ادا کریں گے۔ ساکن حمزہ ہے نا یہ، ٹھیک ہے۔ حمزہ آپ یاد رکھیے کہ الف کے اوپر کوئی زبر زیر پیش آئے، کچھ آئے، تو میں نے آپ کو بتایا وہ دو زبر دو زیر وہ حمزہ کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح الف کے اوپر اگر جزم آئے گی تب بھی وہ حمزہ ہوگی، وہ الف نہیں کہلائے گی، حمزہ رہے گی، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ ساکن حمزہ کو ہمیشہ جھٹکے سے ادا کریں گے۔ اب یہ ساکن حمزہ ہے تو اس کو ہمیشہ جھٹکے سے ادا کریں گے، جیسے حمزہ حمزہ زیر اے
اب آپ کو جھٹکا محسوس ہوا ہوگا نا، تو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ جھٹکا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو یہاں پر بھی کچھ چیزیں ہیں جیسے ہم لوگوں نے وقف کے متعلق سیکھی تھی، اب یہاں پر کچھ چیزیں آ رہی ہیں۔ جیسے آپ کے پاس تھا ساکن حرف آخر میں آ جائے تو وقف کیسے کیا جائے گا۔ ساکن حرف آخر میں آ جائے تو وقف میں اسے اپنی اصلی حالت میں ہی پڑھا جائے گا۔ جیسے ساکن حمزہ جو ہے، اب یہ جیسے لاسٹ میں ہمارے پاس جو ساکن ہے نا، حرف ساکن ہے، میم کے اوپر جزم ہے، اس طرح کا کوئی حرف آ جائے نا، اس پہ وقف کیسے ہوگا؟ وہ اپنی اصلی حالت میں ہی پڑھا جائے گا۔ کیسے؟ رزقکم، یہ اصل حرف تھا، ٹھیک ہے۔ اس کو جب وقف کریں گے تو رزقکم ہی وقف کریں گے، ٹھیک ہے۔ رزقکم وقف، رزقکم، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ بچوں خوشیہ یا ہوا کی طرح لفظ وقف میں آ جائیں تو کم سے کم 3 الف کی مقدار کھینچ کر وقف کریں گے۔ جیسے خوشیہ وقف، خوشی یعنی آخری حرف کو ساکن کر دیں گے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم تھوڑا کیا کریں گے، 3 الف کی مقدار کھینچ کے وقف کریں گے۔ جیسے خوشیہ وقف، خوشی، ہوا وقف، ہو، ٹھیک ہے۔ انا میں نون کو الف سے ملا کر 1 الف کی مقدار کھینچ کر وقف کریں گے، ٹھیک ہے۔ وقف کی صورت میں نون کو الف سے ملا کر وقف کیا جائے گا اور اس کو 1 الف کی مقدار کھینچ کر کریں گے وقف، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے وقف میں اگر ساکن حمزہ آ جائے تو جھٹکے سے ہی وقف ہوگا۔ اب جیسے ہمارے پاس آخر میں ساکن جو ہے وہ حمزہ آ رہی ہے تو وقف کی صورت میں اس کو ہم جھٹکے سے ہی وقف کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کو یہ نہیں کہ ہم اس کو نرمی سے کچھ کریں گے، اس کو جھٹکے سے ہی ادا کریں گے، ٹھیک ہے۔ باقی کچھ چیزیں جیسے ہمارے پاس، میں پھر ریپیٹ کر دیتی ہوں، جزم والے حرف کو کیا کہتے ہیں؟ تو جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جزم والا حرف کتنی مرتبہ پڑھا جاتا ہے؟ جزم والا حرف 1 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ کیسے پڑھا جاتا ہے؟ اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر 1 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ یاد رکھیے کہ الف کے اوپر جزم ہوگی تو اس کو حمزہ ہی کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اور زبر والے حرف کو یاد، آپ کو میں نے بتایا تھا کہ بغیر جھٹکے کے یعنی پڑھی حرکات جو میں نے آپ کو بتائی تھی ان کو آپ کو میں نے بتایا تھا جھٹکے سے نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس میں ایک غلطی یہ بھی تھی کہ ہم لوگوں کو مطلب جھٹکے سے نہیں پڑھنا ہے، نہ مجہول پڑھنا ہے، نہ کھینچ کر پڑھنا ہے، یہ پڑھی حرکات تھی۔ اس میں یہ زبر والے تختی کو، یہ زیر والی تختی کو پڑھتے وقت تھا، لیکن جب ہم جزم والی تختی پڑھ رہے ہوں گے تو اس میں ہم نے ہمیشہ جھٹکے سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس جیسے ہمارے پاس ساکن اگر آخری حرف پر زبر، زیر پیش، 2 زیر اور 2 پیش آئے گی تو وقف کیسے کریں گے؟ اس کو ہم ساکن کر دیں گے، یعنی ان حرکات کی جگہ جزم پڑھیں گے۔ جیسے اگر ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں، غلیمہ ہے وقف، ٹھیک ہے، اس کا غلیمہ کا وقف پڑھنا ہے تو غلم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر آخری حرف پر 2 زبر آئے گی تو وقف کیسے ہوگا؟ اس کو ہم الف مدہ یا کھڑی زبر سے بدل دیں گے، یعنی کہ جیسے ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ سامانن وقف، تو کیا تھا؟ سامانہ، اس کو 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور حروف کلکلہ کتنے ہیں؟ حروف کلکلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ باقی آپ کو میں نے بتایا کہ کلکلہ کے معنی کیا ہیں اور کیا سین ہوتا ہے کلکلہ۔ اچھا، یہ بھی ایک بات ہمارے پاس آتی ہے کہ کلکلہ ہوتا کس وقت ہے، ٹھیک ہے۔ حروف کلکلہ پر کلکلہ کس وقت ہوتا ہے؟ حروف کلکلہ پر کلکلہ اس وقت ہوتا ہے جب یہ ساکن ہوتے ہیں۔ حروف کلکلہ پر کلکلہ کس وقت ہوتا ہے؟ جب یہ ساکن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جیسے کلکلہ کس طرح ہوگا میں آپ کو بتاتی ہوں۔ جیسے ہمارے پاس ایک مثال ہے یہاں پہ، با کی ہی دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جیسے یہ ساکن ہے نا تو اب اس پہ کلکلہ ہوگا، یہ کیا ہے کہ حروف کلکلہ پہ کلکلہ کس وقت ہوگا؟ جب وہ حرف ساکن ہوگا۔ اب یہ حرف ساکن ہے تو اس پہ کیسے کلکلہ ہوگا؟ حمزہ، با، زبر، اب، ٹھیک ہے۔ اب اپنے گیند والی ایگزامپل اپنے ذہن میں رکھیں کہ جب آپ زمین پہ اچھالتے ہیں، پھینکتے ہیں، تو وہ چھل کے جس طرح آتی ہے نا تو اسی طرح آپ نے اس کو کلکلہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ حمزہ، با، زبر، اب، یہ آپ کا کلکلہ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج کی ہماری تختی تھی، بیسک رولز میں نے آپ کو بتائے ہیں، یہ چیزیں آپ اچھے سے اسٹڈی کر لیں، یاد کر لیں، ذہن میں بٹھا لیں، انشاءاللہ آپ کو اچھے سے یہ سمجھ آ جائے گی۔ کل ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنی جو ہے وہ یہ والی تختی کریں گے، اس کے بعد پھر ہم اس کی مشق کریں گے اور پھر ہم کلکلہ بھی دیکھیں گے کیسے ہوتا ہے، ساکن حمزہ کا بھی دیکھیں گے۔ پھر اس کے بعد ہم جو اپنی تختی نمبر 10 سٹارٹ کریں گے کھڑی حرکات کی، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو اچھے سے سمجھ آئے گا، اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب، انہیں رونا نہیں آتا، سلگتے داغ ہیں دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا۔